ساری رات بیٹھ کر میرے اور آپ کے آقا نے اس غلام کے جو پیسے. یہ پیار جو دیا نا حضور نے، تو یہ سرکار کے پیار کا اثر تھا کہ بلال کے ہاتھوں میں اور پیروں میں کیل گڑے ہیں، کیل، ایسے کیل پیروں میں بھی ہاتھوں میں بھی، سینے پہ پتھر بھی ہے، اوپر سے کوڑے بھی پڑ رہے ہیں، اور زبان کھینچ کر اوپر انگارہ بھی رکھ دیا گیا. یہ جو بلال اشہادو کی بجائے اسہادو پڑھتے تھے نا، یہ بلال کو لکنت پیدائشی نہیں تھی، یہ عشق رسول کا تحفہ تھا. حضور کی محبت میں آپ کو گویا یہ فیض ملا ہے سرکار کی محبت میں. جب زبان کھینچ کر اوپر انگارہ رکھا تو پھر لکنت آئی، اس کے بعد پھر تا عمر لکنت رہی آپ کی زبان میں. اشہادو پھر نہیں کہہ سکتے تھے، اشہادو کہا کرتے تھے، مگر خلوص کی وجہ سے فرمایا جاتا ہے السین و بلال عند اللہ شین. میرے حبیب خلوص اتنا ہے کہ آپ کے بلال کی سین کو بھی میں رب شین سمجھتا ہوں. بلال کی سین بھی شین ہے میرے لیے. خلوص کتنا سرکار پیار کرتے ہیں. مگر ادب کا یہ عالم ہے بلال حبشی کا. اتنی محبت جو کوئی کرے تو پھر اگلا تو ویسے ہی چوڑا ہو جاتا ہے نا، کوئی ہم جیسا ہو تو جی. مگر یہ کیا ہوا ہے، بلال حبشی اتنا سرکار کا پیار لینے کے باوجود آمنے سامنے بیٹھ کر حضور علیہ السلام کی زیارت نہیں کرتے، مسجد کے ستون کی اوٹ میں بیٹھتے. سبحان اللہ. ستون کی اوٹ میں، اور ایسے حضور علیہ السلام کو کنکھیوں سے دیکھتے ہیں، ستون کی اوٹ سے دیکھتے نبی مکرم علیہ السلام. تو کئی صحابہ نے کہا بلال یار حضور تجھ سے بڑا پیار کرتے ہیں، تو سامنے بیٹھ کر سرکار کی زیارت کیوں نہیں کرتا؟ آپ فرمایا کرتے تھے کہ محبوب کے ادب کا تقاضا یہ ہے، میں سامنے بیٹھ کر سرکار کی زیارت نہیں کر سکتا، اس لیے چھپ کر اتنا دیکھ لیتا ہوں جتنا حسن مصطفیٰ کو برداشت کرنے کی طاقت ہے. جتنا دیکھ سکتا ہوں، سہ سکتا ہوں حضور علیہ السلام کی، میں اتنی زیارت کر لی، اتنا تک لیتا ہوں نبی مکرم علیہ السلام. مصر کے گورنر تھے حضور علیہ السلام کے صحابی، غلام ان کے پاؤں دبا رہا ہے، پاؤں دبا رہا ہے. تو وہ نا اپنے دوست سے ہنس ہنس کے باتیں کر رہے تھے صحابی. تو غلام نے اپنے آقا کا موڈ اچھا دیکھا نا، تو وہ دوست جب اٹھ کے چلے گئے تو غلام پاؤں دباتے دباتے آپ سے کہنے لگا حضور ایک سوال پوچھوں؟ فرمایا ہاں پوچھو. کہنے لگا حضور یہ بتائیں کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ کیسا تھا؟ کہ میں تابعی ہوں، آپ صحابی ہیں، آپ نے حضور کی زیارت کر رکھی ہے، تو ذرا یہ تو بتائیں کہ سرکار کا چہرہ کیسا تھا؟ وہ غلام کہتا کہ میں نے حضور سے یعنی اپنے آقا سے سوال پوچھا، تو آپ جو مسکرا رہے تھے اچانک آپ کے چہرے پاک پر سنجیدگی آئی اور اٹھ کر بیٹھ گئے اور مجھے مخاطب ہو کر فرمانے لگے تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم نے نظر بھر کے حضور کا چہرہ دیکھا ہوگا؟ فرمایا سرکار کے قدمین سے کسی کی نظر ہٹتی تو حضور کے چہرے پر پڑتی. یہ تو جسے جتنی توفیق تھی اپنی بساط اور توفیق کے مطابق اس نے حضور کے چہرے پاک کی زیارت کر لی. یہ ادب کا وہ پہلو ہے جو صرف صاحبان ادب کی ہی عقل اور سمجھ میں آ سکتا ہے. کوئی اندھا جو کہے کہ کائنات میں دن تو سورج چڑھتا ہی نہیں، کائنات میں سورج دن تو ہے ہی نہیں، تو لوگ کہیں گے تیری آنکھیں نہیں خراب، تیرا دماغ بھی خراب ہے. تجھے نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ کائنات میں سورج ہے ہی کوئی نہیں. صحابہ نے ادب کی بڑی بڑی امثلہ قائم کی. آقا نے بنی اسلم سے فرمایا، وہ حدیث پاک میں بھول نہ جاؤ، سرکار نے فرمایا قبیلہ بنی اسلم سے ان پر اور تیر چلاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو بنی اسماعیل نے مخالف ٹیم نے تیر چلانا بند کر دیا. آقا نے فرمایا تم چلاتے نہیں ہو تیر. اب ان کا نظریہ دیکھیں، حالانکہ کھیل رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا حضور اصل میں آپ نے جو فرمایا ہے نا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہماری مخالف ٹیم تمہارے ساتھ ہوں، تو حضور اگر ہم ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہم ان پر مقابلے میں غالب آ جاتے ہیں اور یہ مغلوب ہو جاتے ہیں، مغلوب، تو حضور پھر آپ بھی تو ان کے ساتھ ہی ہے نا. ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا کہ کھیل میں بھی آپ مغلوب ہو جائیں. کیا بات ہے، آپ جیت جائیں، ہم اور آپ خدا پناہ شکست ہو جائے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ. تو یہ اگر مغلوب ہوتے ہیں تو حضور آپ نے فرمایا کہ میں بھی تو پھر تمہارے ساتھ ہی. ان کے ادب کو دیکھ کر سرکار مسکرائے اور حضور نے فرمایا تم دونوں ڈٹ کر مقابلہ کرو، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں.
ایسے نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے کردار سے، اپنے رویے سے، اپنے اخلاق سے ایک خوشبو پھیلائی ہے معاشرے میں. ایک حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں پھر بات کو سمیٹتا ہوں. حضور علیہ السلام کا اخلاق کریمہ اور آپ کی طبیعت شریفہ دیکھیے، چونکہ آقا لوگوں کی پسند ناپسند کا خیال رکھتے تھے. حتیٰ کہ مدینہ منورہ میں ایک دفعہ ایسے بھی ہوا کہ سرکار کی مجلس سجی ہے اور ایک نوجوان آ گیا. نوجوان انداز تربیت ہے. نوجوان آیا اور بھری مسجد میں حضور علیہ السلام سے مخاطب ہو کر پیچھے کھڑا ہو کر کہنے لگا، یا محمد ایذن لی فی الزنا. سرکار سے کہتا ہے حضور مجھے بدکاری کرنے کی، زنا کرنے کی اجازت دیں. بھری مسجد میں. اچھا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص اٹھتا اور اس کو 2 تھپڑ مارتا اور مسجد سے نکال دیتا، کہ اتنی جسارت. لیکن سرکار کا انداز دیکھیے، تو وہ پیچھے آ کر کھڑا ہے اور ایسے اس نے حضور سے کہہ دیا حضور مجھے بدکاری کرنے کی چھٹی دے، اجازت دے. نبی مکرم علیہ السلام نے اس نوجوان کو پاس نہیں بلایا. آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ سبحان اللہ. سرکار نے اسے پاس نہیں بلایا. فدنا منہ، حضور منبر چھوڑ کر خود اس نوجوان کے پاس تشریف لے گئے اور اسے مخاطب ہو کر سرکار نے فرمایا، نوجوان تو میرے پاس آیا ہے بدکاری کی اجازت لینے کے لیے، اور ساتھ ہی سرکار نے فرمایا اتحبہ لامک، تو پسند کرے گا کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے؟ اتحبہ لبنتک، تیری بیٹی کے ساتھ؟ اتحبہ لاختک، تیری بہن کے ساتھ؟ اتحبہ لخالتک، فرمایا تیری خالہ کے ساتھ، تیری پھوپھی کے ساتھ. حضور نے سارے رشتے گنوائے. اگر کوئی شخص ایسا سلوک کرے تجھے کیسا محسوس ہوگا؟ وہ تڑپ گیا. اس نے کہا حضور یہ تو کرنا تو دور کی بات ہے، ایسا فعل میں تو حضور سننا بھی پسند نہیں کرتا کہ میری عزت کے ساتھ کوئی شخص ایسا معاملہ کرے. تو سرکار نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اچھا پھر جس سے تو منہ کالا کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی عزت ہے. اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ زنا تو قرض کی طرح ہوتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں، فرمایا بدکاری قرض کی طرح ہوتی ہے. اگر تم کسی کی عزت کو خراب کرو گے تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ تمہاری عزت گھر میں عزت سے بیٹھی رہے. کرے کوئی اور بھرے کوئی. یہ اصول امام شافعی فرماتے رحمۃ اللہ تعالی. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک ایک رشتہ کر کے گنوایا. فرمایا تو پسند کرے گا؟ اس نے کہا لا واللہ، نہ حضور، اللہ کی قسم میں تو پسند نہیں کرتا کہ میرے ایسے اہل خانہ کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. تو سرکار نے فرمایا جو جس کی عزت تو خراب کرے گا وہ بھی تو کسی کی عزت ہے. یہ بات فرمانے کے بعد آقا علیہ السلام نے اس نوجوان کے سر پہ دست کرم رکھا اور حضور نے اس نوجوان کے لیے 3 دعائیں کی. کتنی بڑی فضیلت ہے. ایک تو سر پہ ہاتھ سرکار دو عالم علیہ السلام کا، اور پھر سرکار نے 3 دعائیں کی. اللہم اغفر ذنبا وطہر قلبا وحسن فرجا. مولا اس نوجوان کے گناہوں کو بھی معاف کر، اس کے دل کو بھی پاک کر، اور آج کے بعد اس نوجوان کی عزت کا محافظ بھی تو خود ہو جائے. سرکار کی دعا کے بعد خاموشی سے وہ نوجوان چپ کر کے سرکار کی مجلس سے باہر چلا گیا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے پھر مرتے دم تک اس نوجوان کو دیکھا. بدکاری کا تو تصور تک نہیں، اس نوجوان نے نظر اٹھا کر کسی غیر محرم خاتون کو کبھی دیکھا تک نہیں دیکھا. ہم تو 4 سجدے کر لیں تو پھر ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے. ایسے بہانے سے ہم بتاتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ یار بس میری تو 3 بجے آنکھ کھل گئی. آج آنکھ کھل گئی میری جی 3:30 بجے، بس پھر بیٹھے گا فجر تک. تو میں اور ایسے ایسے انوار اترے ہیں کہ میں تو بتا ہی نہیں سکتا. یہ تو حال ہے ہمارا. سرکار دو عالم علیہ السلام دیکھیں، اسلام رویے کا نام ہے، ہمارے خلیے کا نام نہیں ہے. اسلام رویے کا نام. سرکار آخری حدیث پاک حضور علیہ السلام، یہ بھی سرکار کی مجلس سجی ہے اور آقا علیہ السلام نہ لنگر تناول فرما رہے. لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو سرکار مسجد نبوی شریف کے سفرے میں بیٹھ کر لنگر تناول فرما رہے. مدینہ منورہ کی ایک طوائف، یہ 2 کا ذکر ملتا ہے. ایک مکہ سے آئی تھی جس کا نام تھا سارا، کیونکہ سرکار ہجرت کر کے تشریف لے آئے نا مدینہ منورہ.
تو ایک مکہ کی طوائف تھی، اس کا نام تھا سارا۔ سارا ایک دن وہ آ گئی مکہ مکرمہ سے حضور کی بارگاہ میں، اور مسجد میں کھڑی ہو کر سرکار سے کہنے لگی کہ آپ کا جب سے آپ کا دین پھیلا ہے ہم تو بھوکے مر گئے ہیں۔ مکہ سے آئے، آپ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگوں نے تو میرے گھر کا رخ چھوڑ دیا ہے، ہم تو بھوکے مر گئے، نہ کوئی گیت سنتا ہے، نہ کوئی آتا ہے، نہ کوئی جاتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضور سے کہتی ہے کہ چونکہ آپ بھی تو میرے پنڈ کے تھے نا، مکہ کے پیچھے، تو آپ بھی تو میرے گاؤں کے تھے۔ سرکار نے فرمایا جی بالکل تھا۔ تو کہنے لگی کہ پھر میں آپ کے پاس آئی ہوں کہ جو مجھے آپ کی تعلیمات نے جو مجھے اب بھوکا کیا ہے، اب مجھے کچھ دیں بھی صحیح۔ مکہ سے میں آئی ہوں تو مجھے کچھ دیں، کچھ نوازیں۔ یہ سارا ہے۔ تو مسجد میں جو بیٹھے تھے نا صحابہ، سرکار نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ حضور نے فرمایا بھائی آپ میں جو میری فیملی کے ہیں نا بنو ہاشم کے، ذرا وہ کھڑے ہو جائیں۔ بنو ہاشم کے قرشی ہیں، جو قرشی مطلبی ہیں، صرف میری فیملی کے، میری برادری کے لوگ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تم سب کے سب اپنی اپنی توفیق کے مطابق مال مجھے لا دو۔ کسی اور صحابی سے نہیں کہا، ہاشمیوں سے کہا کہ اپنے اپنے مال توفیق کے مطابق، بساط کے مطابق لے آؤ۔ وہ لے آئے، ڈھیر بن گئے، اتنا کہ 3 اونٹوں پر سامان لاد دیا گیا۔ 3 اونٹوں کے کجاوے بھر گئے راشن سے اور سامان سے اور کپڑوں سے اور معاملات سے۔ تو سرکار نے فرمایا لو بھی لے جاؤ۔ وہ سارا تھی حضور کا شکریہ ادا کر کے مال لے کر جب واپس چلی گئی، کافرہ ہے، مومنہ بھی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ جب چلی گئی تو صحابہ نے حضور سے کہا حضور آپ نے صرف بنو ہاشم سے مال کی آپ نے مہربانی فرمائی، حضور ہمیں حکم کیوں نہیں دیا؟ سرکار نے فرمایا اصل میں مال دینا تھا کافرہ کو، طوائف بھی تھی، تو تم کہیں تمہارے دل میں یہ نہ آ جاتا کہ حضور نے ہمارا مال ہم سے لے کر کافرہ کو دے کر ضائع کروا دیا ہے، اس لیے میں نے تمہیں تکلیف نہیں دی، میں نے صرف اپنی برادری والوں سے کہا ہے کہ تم دے دو۔ یہ مصطفیٰ کی گویا لوگوں کی نفسیات کا سرکار ایسے خیال رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں حضور ہم بھلا آپ سے غیرت کریں گے۔ صحابہ نے کہا تو یہ مدینہ منورہ کی ایک طوائف ہے، ناچنے والی ہے، گانے والی۔ سرکار لنگر تناول فرما لیں، حضور کا رویہ دیکھیں، کیونکہ دیواریں چھوٹی چھوٹی ہوتی تھی مسجد نبوی شریف کی، یہ طوائف باہر سے گزری تو اس کی نظر پڑی کہ آقا لنگر تناول فرما رہے ہیں۔ باہر سے گزری تو سرکار سے مخاطب ہو کر دیوار کے اوپر سے مخاطب ہو کر کہنے لگی آپ کیسے رسول ہیں، کلے کلے کھادی جاندے ہو؟ باہر سے گزرتے ہوئے سرکار کو بولی لگاتی ہے، بولی، اور حضور سے کہتی ہے آپ کیسے رسول ہیں، کلے کلے ہی۔ سرکار نے فرمایا تم بھی آ جاؤ۔ اچھا اس نے بھی ایسے ہی جوتا اتار دیا اور سرکار کے سامنے آ کر سفرے پر بیٹھ گئی۔ وہ جو کی روٹی تھی یا وہ کھجور تھی یا وہ دودھ تھا یا وہ شہد تھا یا وہ پنیر تھا یا گوشت تھا، جو بھی تھا لنگر، وہ سرکار نے اس کے قریب کے حضور نے فرمایا لو تم بھی کھاؤ۔ صحابہ بھی موجود ہیں، آقا نے فرمایا تم بھی کھاؤ۔ اس نے کہا ایسے نہیں کھاؤں گی۔ فرمایا تو پھر؟ آقا سے کہتی ہے آپ اپنے ہاتھ سے کھلائیں گے تو کھاؤں گی۔ یہ طوائف آئی ہے مسجد میں، یہاں سنی کی مسجد میں شیعہ آ جائے، شیعہ کی مسجد میں دیوبندی آ جائے، بریلوی کی مسجد میں وہابی آ جائے، تو ہم تو اس کو ویسے ہی ایسے دیکھ دیکھ کر ہی ادموا کر دیتے ہیں۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ یہ ہمارا رویہ ہے۔ تو مومن کا ظرف وسیع ہوتا ہے، مومن ایسے چڑیا کے ظرف جتنا نہیں ہوتا، مومن کا ظرف ہمالیہ سے اونچا ہوتا ہے، سمندروں سے وسیع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا تم بھی کھاؤ؟ اس نے کہا نہیں جی نہیں، اپنے ہاتھ سے کھلائیں گے تو کھاؤں گی۔ سرکار نے فرمایا بسم اللہ۔ آقا نے اپنے ہاتھ سے ایسے لقمہ توڑا یا جو بھی لنگر تھا، اور نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے دست پاک سے، ید اللہ فوق ایدیہم، سرکار نے اپنے دست پاک سے لنگر اس طوائف کے منہ میں ڈالا نا۔ اب میرا خیال ہے اگلی بات بتانے کی مجھے حاجت نہیں ہے۔ آقا کے دست پاک سے مس شدہ لنگر اس کے پیٹ میں اترا، حضور کے سفرے سے اٹھی، بعد میں کلمہ پڑھ کر غلاموں اور صحابیات کی صف پہ پہلے کثرت کے ساتھ
حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر درود بھی، میرا وقت ہو گیا ہے، اور سلام بھی کثرت کے ساتھ. وضو ہو تو اچھی بات ہے، وضو نہ ہو تو بھی اللہ فرماتا ہے بغیر وضو بھی میرے حبیب کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنا تیرا کام ہے، قبول نہ کروں مجھے محمد کا خدا نہ کہ. کثرت کے ساتھ درود بھی اور سلام بھی. اللہ کرے یہ حاضری ہم سب کی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کو اجر عظیم عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.